میں نے ہر چیز خود آئے وٹنس کی ہے. میرے پاس سارے راز ہیں جو کچھ یہاں ہیں، کچھ میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں، کچھ عوام سے شیئر کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں شیئر کر سکتا. بی بی صاحبہ کہتی تھی کہ سم تھنگز یو ٹیک ٹو یور گریو. کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی اور ہم نے ان کو برداشت کر کے قبر کے طرف چلے گئے، مگر کبھی کچھ آہ نہیں گئی. اس لیے کہ ہم پاکستان بنانے والے مسئلہ ہیں. ہم نے پاکستان بنایا ہے اور پاکستان کو بچانے کا فرض بھی ہم پہ ہی ہے. میں اپنی چھوٹی جنریشن کو نہیں چھوڑ کے جاؤں گا ٹوٹا ہوا پاکستان. میں ان کو پورا پاکستان دے گا. انشاءاللہ میرے رب نے چاہا یہ کانسٹیٹیوشن کو کچھ نہیں ہوگا، نہ کسی کو ہم کچھ کھلواڑ کرنے دیں گے. یہ جو دوست ہمیں دوستوں کو دشمن بنانا چاہ رہے ہیں یا مخالف بنانا چاہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. جو ہم نے کہہ دیا ہے ویسا ہوگا. ہاں، اگر ایک پہلے بھی ہمارے خلاف انٹریگز ہوتی رہی ہیں، یہ دوسری انٹریگ ہو جائے. کوئی پہلی دفعہ تھوڑی ہے کہ کورٹ نے نوٹس دیا ہے. مسعود شریف کو بھی نوٹس دیا تھا کہ تم آؤ، تم نے ہمیں بگ کیا ہے، آ کے ہمیں بتاؤ. وہ گیا، اس کی سٹیٹمنٹ میدان میں ہے، جس نے اس نے کہا کہ جی ہاں آپ بگ کر رہے تھے، آپ لوگ کر رہے تھے سیاست، اور میرا حق تھا ایس ڈی جی آئی کہ میں آئی بی کہ میں آپ کو بگ کروں. یہ تاریخ گواہ ہے، لوگ گواہ ہیں. کچھ دوست اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وٹنس ٹو ہسٹری بھی ہیں. کچھ دوست نیچے بیٹھے ہوئے وٹنس ٹو ہسٹری بھی ہیں ہمارے ساتھ ساتھ. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اگر ہمیں موقع دیا، بی بی صاحبہ کی شہادت کے بعد، تو ہم نے ایک ہی نعرہ مارا کہ ہم کو پاکستان چاہیے، پاکستان کھپے. اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ آج کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ خود مانتا ہے حامد میر کے شو میں کہ اگر اس وقت کوئی دوسرا نعرہ میں لگا دیتا تو پاکستان نہیں بچتا. تو ہم پاکستان کو بچاتے آئے ہیں اور اب بھی یہی ارادہ ہے کہ پاکستان کو بچاتے آئیں گے، چلتے رہیں گے. یہ جمہوریت اٹھا کے چلیں گے. چاہے چھوٹی جمہوریت ہے، میں سمجھ رہا ہوں، اور اس جمہوریت کو بھی کمزور کیا گیا ہے تھرو دا ایئرز، اور تھرو دا ایئرز ایوولوشن سے ہی مضبوط ہوگی. مگر جب تک ہمارے دم میں دم ہے، ہم اس جمہوریت کو بنائیں گے، سنواریں گے، چلائیں گے. اور یہ ملک کے جو دوست مجھے کہتے ہیں کہ دیوالیہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، جاپان دیوالیہ ہوا، کوریا دیوالیہ ہوا. ایک زمانہ تھا جو ارجنٹینا ڈالر ٹو ڈالر امریکن ڈالر کے ساتھ تھا. آج وہ اس کی کرنسی ہم سے بھی نیچے ہے. تو کوریا ہوا. انڈیا ہم سے 10 گنا بڑا ملک. ایک زمانے میں ان کے پاس $1 بلین ریزروز تھے، اور ان کو اپنا سونا سوئٹزرلینڈ بھیجنا پڑا آئی ایم ایف کی ٹرانچ لینے کے لیے. 275 ملین. آج ان کے پاس 660 بلین میرا خیال ہے ریزروز ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے اور بڑی فگرز نہیں ہیں. پاکستان اٹھے گا اور ہم اٹھوائیں گے اس کو. ہمارا ورجن ملک ہے، کموڈیٹیز کا ملک ہے. آج کل دنیا میں کموڈیٹیز کی پوزیشن ہے، کموڈیٹیز کی مارکیٹ ہے. انشاءاللہ یہ ہوگا، مگر میں
वापस आ जाऊं अपने सफ़र की तरफ से। सर, 100 मोटो मेरे खिलाफ हुए हैं, मैंने देखे हैं, पर 100 मोटो ऐसा हुआ कि चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि मैं उस अफसर का नाम नहीं लूंगा जिसने मुझे रिपोर्ट दी है। तुम्हें हक क्या पहुंचा कि तुमने उस अफसर से पूछा? कौन सा कानून तुम्हें ये राइट देता है कि तुम वो अफसर आके आपको प्राइवेटली मिले और प्राइवेटली आके ब्रीफ करे? अगर कुछ है तो आप चार्ज करें, हमें लाएं सामने। आपने चार्ज क्या किया? आप 200 बंदों को उठा के कराची से ले आए यहां सोमोटो में, और यहां लाके रखा अडयाला में, और विटनेसेस बनाने की कोशिश की। अल्लाह के फजल से हमारे हाथ साफ थे, कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई कमीशन नहीं थी, कोई रोड नहीं था, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी, सीधी सीधी बात थी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस थी। और जो इनने गवाह बनाया उसको भी अल्लाह ने पूछा, वो कस्टडी में ही फौत हो गया। बहरहाल अल्लाह उसको माफ़ करे और उसके जो अच्छाइयाँ हैं वो हमें दे, इसलिए कि उसने हमसे ज़्यादती की, ज़्यादती थी उनकी। मेरी बहन आज तक हमारी कभी बेटियां बहनें, हाँ बीबी साहिबा को जेल में ज़रूर डाला है, मगर हमारे घर से किसी को नहीं डाला था। उनको रात के 12 बजे उठा के हॉस्पिटल से, और जेल स्पेशली खोला जाता है, तब सोमोटो नहीं होता कि ये जेल खोला कैसे गया भाई। हमने दरखास्तें दी, फारूक नाइक यहाँ है या नहीं है, मेरा वकील था, कि मैंने अपने कमरे से बाथरूम से इनके कैमरास पकड़े और वो पुलिस वाले को कान से पकड़ के मैं बाहर लाया, और उसकी मैंने दरखास्त दी जज साहिबान को, और उस दरखास्त पे सुनी ना सुनी रह गई। मेरे कमरे में इन दी हॉस्पिटल लिस्टिंग डिवाइस गिरा, वो मैंने अपने वकील उस वक़्त अजीजुल्लाह शेख मरहूम को दिया, उससे जाके कोर्ट में पेश किया। कोई उस पर डेट नहीं मिली, किसी ने सुना नहीं, किसी ने कहा नहीं कि भाई ये क्या था। तो मैं आपको क्या बताऊं कि कहाँ कहाँ मैं विटनेस इन हिस्ट्री हूँ। इसलिए तो मैंने बीबी की बात रिकन्सिलिएशन की किताब पे मैंने आके हुकूमत बनाई, और अल्हम्दुलिल्लाह ये 18th अमेंडमेंट, NFC अवार्ड सब ने हमने मिल के, ये नहीं है कि मैंने अकेले पीपल्स पार्टी ने, पर मिल के सब सियासी ताकतों ने बलूचिस्तान के हकूक़ की बात भी की, हमने खैबर पख्तूनख्वा की हकूक़ की बात भी की। हाँ, वो दूसरी बात है कि सब अब एलिमेंट्री स्टेजेस में है, हर चीज़ इवॉल्व होती है, बलूचिस्तान इवॉल्व होगा। बलूचिस्तान के ऊपर जो लोग रहते हैं, मैं समझता हूँ कि वो 5-5 ज़बानें बोलते हैं, वो बड़े सियासी लोग हैं, पर उनसे बात करना पड़ती है, उनको इंगेज करना पड़ता है। फ़िलहाल किसी हमारे मुखालिफ मुल्क ने ऐसा माहौल वहाँ बनाया हुआ है कि बात नहीं की जा सकती, निकला नहीं जा सकता, जाएंगे तो सिक्योरिटी है, आएंगे तो सिक्योरिटी है। बहरहाल हम तो बलूचिस्तान भी जाएंगे, हम तो KP भी जाएंगे, हम हर जगह जाएंगे जहाँ हमको लोग बुलाएंगे, हम जाएंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। मेरे खिलाफ TTP की भी थ्रेट्स रही हैं, मेरे खिलाफ और दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की थ्रेट्स रही। हाँ, APC में मुझे बिठाया जाता था, मगर मैं अपने शौक़ से APC नहीं बुलाता था। हद तो ये है कि मैं एज प्रेसिडेंट जब मैं उतरा तो भी इनने APC में डाला मुझे,
فرق کوئی نہیں پڑا. As a member of the parliament, as the ex-president, as ex-minister, ex-senator, etc. پھر بھی اے پی سی میں وہی اے پی سی سے ہم ہنستے رہے اور ہمیشہ وکٹری کا سائن دیتے رہے کہ ہم راج کریں گے, ہم لیں گے اور انشاءاللہ پاکستان بنائیں گے. تو یہ سب باتیں جو ہوتی ہیں, اور خاص کر کے آج کل جو ہمارے کچھ لکھنے والے کرتے ہیں, یہ ساری باتیں جو ہے یہ تھوڑی چھوٹی سوچوں کی باتیں ہیں. ہم نے پاکستان نے انڈر پی 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 5 ممالک کے ساتھ ہم نے سائن کیا کرنسی سواپ. آج پوری دنیا میں وہ کرنسی سواپ ہونے جا رہا ہے. ہمارے ملک میں استعمال نہیں ہوا ہمارے بعد, مگر آج چائنا, رشیا, ملیشیا یہ اپنا IMF بنا رہے ہیں اور یہ ڈالر میں ڈینومینیشن میں ڈیل نہیں کر رہے. اب انٹر کرنسی انڈیا کے ساتھ مل کے انٹر کرنسی. انڈیا تو آئل لیتا ہے اس سے رشیا سے, اس کو ریفائن کرتا ہے اور ایکسپورٹ کرتا ہے. تو بہرحال ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو پاکستان نہیں کر سکتا, اور انشاءاللہ ہم کریں گے. ہاں ہمیں وقت چاہیے, ہمیں ٹائم چاہیے. ہمارے پاس یہ ہیسٹ میکس ویسٹ, یہ جو رش judgment is hushed judgment. These are hushed judgments. These judgments do not strengthen democracy or strengthen Pakistan. They will only lead to chaos. We cannot afford chaos. At least I believe, Pakistan People's Party believes, we cannot go in for a chaos situation. So, yes, we can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister.